بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المتقين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عقیدے کے بغیر نہ دنیا میں صلاح و حیات ہے، نہ آخرت میں فلاح و نجات. وہی قومیں اور افراد کامیاب ہیں جن کے اقدامات کے پیچھے عقیدے کا سورج دمک رہا ہے. انسان کو جو چیز بڑھنے سے روکتی ہے وہ خوف اور حزن ہے. اس وقت میرے سامنے جو مجمع ہے اس میں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کو خوف ہوگا، بیماری کا خوف ہو، افلاس کا خوف ہو، تنزل کا خوف ہو، کچھ ہو جانے کا خوف ہو، عزیز کے بچھڑ جانے کا خوف ہو، وزارت کے جانے کا خوف ہو، عمارت کے جانے کا خوف ہو، قیادت کے جانے کا خوف ہو. بہرحال بہت سے خوف ہیں جو انسان کو اپنے آہنی پنجوں میں جکڑے رہتے ہیں، اور اس کے بجائے کہ وہ دنیا تک و تاز میں قدم رکھے خوف کی کوٹھری میں سہما ہوا پڑا رہتا. تو عقیدے کی منزل جو ہے وہ یقین ہے. جب وہ سوچے کہ مجھے خوف اور حزن جو ہیں دبا رہے ہیں تو وہ عقیدے کا عصا تھام لے تو وہ جو سانپ جو در حقیقت رسی ہیں ان کو وہ عصائے موسیٰ کی طرح نگل لے گا، اور وہ جو پرچھائیاں ہیں عقیدے کے چراغ آتے ہی سب نابود ہو جائیں گی. تو عقیدہ ایسی چیز ہے. عقیدہ آدمی میں جرأت، ثبات، عزم، استقامت، بہادری، شجاعت، دلیری، جرأت، مردانگی پیدا کرتے ہیں. اب یہی تھے آپ کے سامنے جو ابھی فرعون کے پاس آئے. جا السحرۃ فرعون کے پاس آئے کہ کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجر ملے گا یا نہیں؟ تو فرعون نے کہا نعم انکم لمن المقربین، ہاں تم ہمارے مقرب ہوگے. تو تقرب شاہی کی تمنا اس لیے ہوتی ہے، حکومت سے قریب انسان اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکے اور اس کے انعام و اکرام سے محظوظ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ وہ تقرب شاہی ڈھونڈتا ہے. چنانچہ سدئی کی روایت کے متعلق 15,000 اور سلام کی روایت کے متعلق 70,000 اور کلبی کی روایت کے متعلق 72 جادوگر ساز و سامان کے ساتھ آ گئے. چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک طرف فرعون، اراکین سلطنت، آیان حکومت، زرین کمر غلاموں کے ساتھ تخت عظمت و اجلال پر جلوہ فرما ہیں، اور دوسری طرف
جادوگر پرے جمائے ہوئے شاہی اشارے کے منتظر کھڑے ہیں اور پوری رعایا دم بخود ہو کر اس حق و باطل کے معرکے کے انجام کی طرف متوجہ ہے۔ ایک طرف فرعون جاہو جلال سلطانی کے ساتھ، ایک طرف موسیٰ جاہو جلال ایمانی کے ساتھ، ایک طرف فرعون مادی جاہو جبروت کے ساتھ، ایک طرف موسیٰ روحانی فقر لاہوت کے ساتھ، ایک طرف جلالت الہی کا اثر، ایک طرف نگاہ شاہی کی تاثیر، اور ایک طرف دہشت کہ کون غالب آتا ہے اور کون مغلوب۔ ساری کیفیت اس میں مضمر تھی۔ ادھر ساحروں نے بڑھ کر کہا موسیٰ سے کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ کہا تم پہل کرو، کیونکہ پہل ہمیشہ کفر کرتا ہے کہ برباد رہے، پھر ایمان وار کرتا ہے کہ یاد رہے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لکڑیاں جو ہیں ان کو متحرک کی، وہ سانپ کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ تو الفاظ یہ آتے ہیں کہ موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا۔ عام مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان لاٹھیوں کو اور ان رسیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس کیا، موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی نہ ڈرتے ہیں نہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ نہیں تھی لم یوجس موسیٰ خیفتن علی نفسہ بل اشفق من دول الزلال، موسیٰ اس لیے خوف زدہ تھے کہ یہ پبلک ان کے اس رسیوں کے سانپوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے۔ اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ پبلک کے بے ایمان ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ نے حکم الہی ہوا کہ گھبراؤ نہیں، تم ہی اعلیٰ رہو گے، مندر کا دیا کعبے کے چراغ کو گل نہیں کر سکتا، اور آشیانوں کی کثرت برق کو دھمکا نہیں سکتی، تم ڈال دو اپنا عصا۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، عصا جو ہی گرا، اللہ اللہ عجائب ساز کائنات کے ابداع و ایجاد کے انداز، کہ ابھی مادیت میں تھا اور ابھی ایک کروٹ لی تو حیوانیت میں داخل ہو گیا۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ نیزوں کی طرح اس کے بال کھڑے ہو گئے اور وہ ساری رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگل گیا، اور پھر مختصر سا وہ عصا بن گیا۔ اللہ اللہ، جب یہ دیکھا تو فولقی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، جتنے جادوگر تھے ان سب نے سجدوں میں سر رکھ دیا کہ ہم ایمان لائے ہارون و موسیٰ کی نبوت پر ہم ایمان لائے، اور ہارون و موسیٰ کے خدا پر ہم ایمان لائے۔ سب نے سر رکھ دیے۔ ادھر فرعون کی پیشانی پر پسینے، ادھر کرشمے قدرت کے کرشمے، بھگدڑ مچ گئی، لوگ بدحواس ہو کر ادھر سے ادھر چلے گئے۔ اور یہاں پر علامہ راضی لکھتے ہیں کہ جادوگروں نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ وہ عالم تھے، وہ عالم تھے۔ یہ جہالت جو ہے وہ حق کے درمیان حائل ہوتی ہے، علم نہیں۔ وہ عالم تھے کہ ہم ہزاروں بار جادوگری کا کام کرتے رہے، اس میں کبھی جیتے کبھی ہارے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جادو کے ساز و سامان کو کوئی نگل لے اور عصا اژدہا بن جائے اور سب کو نکل کر پھر مختصر سا عصا بن جائے۔ تو فاستدلوا بتغیر احوال الجسم علی الصانع القادر، تو انہوں نے جسموں کے بدلنے کو
استدلال میں لا کر یہ کہا کہ یہ کام صرف خدا کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آواز بلند صلوات۔ اب علامہ راضی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا یستفاد معرفت اللہ الا بالامام، کہ اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی امام نہ ہو۔ بغیر امام کے اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بنیادی جز اسلام کا جو ہے وہ نبوت ہے، کیونکہ اللہ براہ راست کبھی نہیں دیتا، ہمیشہ واسطے سے دیتا۔ اس کا آفتاب فیض چمکتا ہے تو کسی رابطے سے، اس کا ابر کرم برستا ہے تو کسی ضابطے سے، عفو خطا کرتا ہے تو کسی ہیلے سے، جود و عطا کرتا ہے تو کسی وسیلے سے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے کب اللہ کے نور کو بلا واسطہ دیکھا؟ جب بھی نور الہی کے قافلے چلے گرد چشم پوش اڑاتے ہوئے چلے، جب بھی حسن قدم کی سواری آئی پردہ محمل ڈالے ہوئے، کبھی آفتاب کی صورت میں، کبھی مہتاب کے روپ میں، کبھی دن کی دھوپ میں، کبھی ستاروں کی ضوء میں، کبھی چراغاں کی لو میں، کبھی ید بیضا کے پرتوں میں، کبھی برق تجلی کی رو میں۔ اسی طرح اللہ جو ہے وہ خلاق ہے، مگر اس کی خلاقیت کبھی بلا واسطہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی، کبھی قار دریا کی شکل میں، کبھی بطن ارضی کی صورت میں، کبھی بیضہ مرغ کے لباس میں، کبھی صلب پدر کی حیت میں، کبھی رحم مادر کی حیت میں، اور کبھی جوف کی شکل میں۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، رحمت والا ہے، لیکن رحمت کبھی براہ راست نہیں دیکھیں گے۔ جب دیکھیں گے تو کبھی باد و بارہ کی صورت میں، کبھی ابر رواں کی شکل میں، کبھی چمکتی نہر، سنکتی ہوا، مہکتی فضا، نکھرتی شعاع، جنبش رنگ و بو، بصوت ہزاراں، بزور بہاراں، ہمیشہ اسی شکل میں آپ اس کو دیکھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کوئی چیز بھی بلا واسطہ نہیں آتی، ہمیشہ واسطے سے آتی ہے۔ اب عالم روحانی میں آئی، اللہ نے 53 جگہ کہا ہے کہ ہم رزاق ہیں، لیکن پیمان رزق میکائیل کے ہاتھ میں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم قیامت لانے والے ہیں، مگر سور اسرافیل کے ہاتھ میں۔ اللہ کہتا ہے ہم مارنے والے ہیں، مگر قبض روح اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم لکھنے والے ہیں، مگر لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم شاہد ہیں، لیکن شاہد کا منصب فرشتہ رحم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم قرآن بھیجنے والے ہیں، لیکن قرآن لانے والا جبرائیل ہے۔ جو چیز بھی ملتی جاتی ہے وہ واسطے سے ملتی جاتی ہے، واسطے سے ملتی جاتی ہے۔ تو پھر ہم بھی بغیر واسطے سے خدا کی طرف نہیں جا سکتے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ جب ہم توسل کریں تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ توسل کیوں کرتے ہیں۔ ہم تو محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ تو غنی ہے۔
اللہ اپنی کوئی چیز نہیں بھیجتا بغیر واسطے اور رابطے کے. تو اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا کہ کائنات پر فیض کبھی ابر کی صورت میں، کبھی مہتاب کی صورت میں، کبھی آفتاب کی صورت میں، کبھی بہارا کی شکل میں ہوتا ہے، اسی طرح جب اللہ کی ہدایت آتی ہے تو کبھی نور بن کر، کبھی نذیر بن کر، کبھی بشیر بن کر، کبھی سراج منیر بن کر، اور یہی نور کبھی کوہ طور پر موسیٰ ہو گیا، کوہ زیتون پر عیسیٰ ہو گیا، سفینہ نوح میں آیت ہو گیا، بساط سلیمانی میں قوت ہو گیا، غار ہرا میں حقیقت ہو گیا، عرش منیر پر اولا ہو گیا، اور فرش غدیر پر مولا ہو گیا. تو ہم نبی کو واسطہ بناتے ہیں، اسی لیے ہم نبی کو واسطہ بناتے ہیں. اور یہ ہم نہیں بلکہ ہم سے پہلے صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کیا تھا، کہ وہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اذا قحطو، جب قحط پڑتا تھا، استسقى عمر ابن ابی الخطاب، استسقى عمر ابن خطاب بالعباس ابن عبد المطلب. جب قحط پڑتا تھا تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عباس کو لاتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ انا کننا نتوسل بنبینا، کہ بار اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آج نبی نہیں ہے بلکہ اس کا چچا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو تو بارش برسا، اور پھر بارش ہوتی تھی. تو اگر عباس کا توسل جائز ہو سکتا ہے، عباس کا توسل جائز ہو سکتا ہے، تو حسنین کا توسل کیسے جائز نہیں ہو سکتا؟ ہم نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ ہم اللہ کو بھی نہیں جانتے، اہل بیت کو بھی نہیں جانتے، صحابہ کرام کو بھی نہیں جانتے، ہم صرف نبی کو جانتے ہیں. جو وہ کہے گا اس پر ہم چلیں گے، اور جو وہ کرے گا اس کی ہم پابند ہیں. کسی اور کو ہم نہیں جانتے سوائے نبی کے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے بھی رسول کو بڑھا دیا. نہیں بھائی، اللہ بہت بزرگ ہے، رسول تو بندہ ہے، وہ آقا ہے، بڑھانے کی بات ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فہم دین میں نقطہ مرکزی ذات رسالت ہے. اس کے بغیر رسول آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور اس کے بغیر دین بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کو آپ نے دیکھا ہے، آپ کے بزرگوں نے دیکھا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، جناب آدم نے دیکھا ہے. جب نہیں دیکھا تو کیسے مان لیا؟ اس لیے کہ ہمارا رسول کہتا ہے. اب یہ قرآن ہے، کیا قرآن آپ نے یہ دیکھا اس میں کہ خواتم ہیں، فواصل ہیں، ایجاز ہے، اتناب ہے، وصل ہے، فصل ہے، تاکید ہے، تاخیر ہے، امر ہے، زجر ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، جدل ہیں، مثل ہیں، رخص ہیں؟ یہ دیکھ کر آپ ایمان لائے یا اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا؟
ہم صرف رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، لیکن جب وہ کہہ دے کہ ہؤلاء اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، جب تک نہیں کہا ہم نے نہیں مانا، لیکن جب یہ کہا کہ یہ میرے اصحاب ہیں اور ان سے بغض رکھنا گویا مجھ سے بغض رکھنا ہے، اور ان سے محبت کرنا گویا مجھ سے محبت کرنا ہے، تو ہم نے کاشان دل میں ان کی محبت کے چراغ کو جلا لیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو عرش پر ہوں تو تاج زر نگار ہیں، اور زمین پہ ہوں تو گلشن بے خار ہیں، مومنوں میں ہوں تو نسیم بہار ہیں، کافروں میں ہوں تو شمشیر آبدار ہیں۔ جو صحابہ سے محبت کرے وہ دیوانہ نہیں، اور جو ان سے نفرت کرے اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ جب ہم رسول کو جانتے ہیں اور انہی کو مانتے ہیں تو ہم ان کے کہنے پر کسی کی تعریف کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی غزوات میں شریک ہے، فرض کیجئے حضرت علی کو لے لیجئے کہ وہ ہر غزوے میں شریک ہیں، ہر جگہ شریک ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ جب تک نیت معلوم نہ ہو عمل پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ خود صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ قال رسول اللہ لمن یدعی الاسلام ھذا من اہل النار۔ ایک شخص کو رسول نے دیکھا جو اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد جب اس نے جنگ کی تو صحابہ کرام آئے اور کہا یا رسول اللہ الذی قلت لہ من اہل النار اليوم قاتل قتالا شدیدا، آج کے دن تو اس نے بڑی جنگ کی اور بڑی مردانگی کا مظاہرہ کیا۔ حضور نے فرمایا الی النار، جہنمی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کاد ان یرتاب، قریب تھا کہ لوگوں کے دل میں شکوک پیدا ہوں، تو بعض صحابہ اس کے خیمے میں گئے، وہ مرا نہیں تھا اس وقت تک، وہ اپنی رگ کاٹ رہا تھا، یعنی خودکشی کر رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے چیخ کے کہا صدق رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا کہ جہنمی ہے۔ تو ایک شخص غزوے میں لڑتا بھی ہے، جان بھی دیتا ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ عمل عقل کے ماتحت ہونا چاہیے۔ ہر چیز سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، اس کو سوچیے اور سمجھیے پھر آگے چلیے۔ ایمان میں نابینا چلنے کا کوئی فائدہ نہیں، عقل سے چلیے، ذہن سے چلیے، فکر سے چلیے۔ تو اب ہم علی کی تعریف نہیں کرتے۔ آپ پھر وہی پرانی بات کہیں گے کہ اتنے غزوات میں شریک ہوئے۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ بڑے غزوات میں شریک ہوئے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ جب شہید ہو گئے تب جہنمی ہیں، تو یہ تو بچ کے نکل آئے، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لہذا ہم علی کی کبھی تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نیت کا حال ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول۔
لیکن جب رسول نے کہہ دیا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابل پر جا رہا ہے، تو اب ہماری نگاہیں نیچی ہو گئی، زبان بند ہو گئی کہ اب علی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، علی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کل ایمان، اگر کہیں گے تو ایمان کو خطرہ ہے، لہذا کچھ نہیں کہیں گے۔ تو تعریف اس وقت کریں گے جب رسول کہہ دیں گے، اور پھر اس میں بھی ہماری اور شدت بڑھتی جاتی ہے کہ صرف رسول ہی پر اکتفا نہیں، اور بھی شہادت ملے۔ 1,20,000 کے مجمع سے رسول اللہ نے خطاب کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ جانتے ہیں کیا 1,20,000 کے مجمع نے ہمیں نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ نے کہا، لیکن سنا کس نے؟ اب آپ آئیے ریاض النظرہ میں کہ جا عربیان یختصمان الی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال اقض بیننا، یہ ریاض النظرہ احمد الطبری کی کتاب ہے، بہت مشہور عالم اہل سنت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 اعرابی جھگڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ اقض بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اس وقت اتفاق سے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا اقض یا ابو الحسن، اے ابو الحسن آپ فیصلہ کیجئے۔ تو ایک عرابی کھڑا ہوا، اہذا یقضی، کیا یہ فیصلہ کرے گا؟ تو الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ وَوَصَبَ عمر وَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ، حضرت عمر اپنی جگہ سے پھان کر گئے اور اس کا گریبان پکڑا اور جھٹکا دیا، اَتَعْرِفُ مَنْ هَذَا، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ هذا ان مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، یہ میرا بھی مولا ہے اور مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے۔ اب ہمارے یقین میں اضافہ ہوا کہ رسول نے بھی کہا اور حضرت عمر نے بھی گواہی دی، تب جا کر ہم علی کی تعریف کرتے ہیں، یوں ہی نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ۔ بھئی احادیث تو لا تعداد ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، تو ہم تو محتاط ہیں، ہر چیز میں جستجو، تفتیش، تحقیق، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ کہ حدیث تو ہے کہنا مدینۃ العلم ولی بابھا، مگر کہاں لکھی ہے کہاں نہیں لکھی ہے؟ تو جو میں نے دیکھا ہے وہ بتاتا ہوں کہ امام الحنابلہ احمد بن حنبل المتوفہ 241 ہجری نے المناقب میں لکھا، امام ابو عیسیٰ محمد الترمذی المتوفہ 292 ہجری نے اپنی کتاب جامع الصحیح میں لکھا، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفہ 310 ہجری نے اپنی کتاب تہذیب الاثار میں لکھا، اور حافظ احمد بن عبداللہ الاصبہانی المتوفہ 430 ہجری نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں لکھا، اور حافظ ابو عمر عبد البر القرطبی المتوفہ 463 ہجری نے اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھا، اور حافظ احمد الطبری الشافعی المکی
المتوفا 622 ہجری نے اپنی کتاب 694 ہجری نے اپنی کتاب فرائض ریاض النظرہ میں لکھا ہے، اور شیخ الاسلام ابراہیم الحموی الجوینی المتوفا 722 ہجری نے اپنی کتاب فرائض السمتین میں لکھا ہے، اور شہاب الدین ابن حجر العسقلانی المتوفا 852 ہجری نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، اور حافظ جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری نے اپنی کتاب جامع الصغیر میں لکھا ہے، اور شیخ علی القاری الہروی الحنفی المتوفا 1014 ہجری نے اپنی کتاب المرقات فی شرح مشکات میں لکھا ہے، اور شیخ محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری نے اپنی کتاب لمعات فی شرح مشکات میں لکھا ہے، اور شاہ ولی اللہ الدہلوی المتوفا 1174 ہجری نے اپنی کتاب قرۃ العینین میں لکھا ہے، اور سید احمد زین الدین دہلانی المتوفا 1304 ہجری نے فتوحات الاسلامیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ تو ہم تو بغیر سند کے آگے چلتے ہی نہیں، حضور کے کارناموں کو دیکھتے ہیں، ہماری نظر حیران حضور پہ ہے کہ حضور کس کے قریب ہیں، کس سے دور ہیں۔ تو پھر ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان کے کہ جو رسول کا انداز ہے وہی ہم بھی اختیار کریں۔ رسول نے مدینے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اخوت قائم کی، بھائی چارہ، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ ایک تو ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، بھائی بنائیں چاہے نہ بنائیں۔ مسلمان اور اسلام جب آ گیا تو ہم بھائی بھائی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، اور ہمارا یہ ہمیشہ سے کہنا ہے کہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ کلمہ گو ہیں۔ کلمہ گو ایسا شیرازہ ہے جو سب کو پرو لیتا ہے۔ لیکن حضور نے خصوصی برادری بھی قائم کی، یعنی ایک تو وہ ایمانی برادری میں تو سب آ جاتے ہیں، خصوصی برادری قائم کی مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان خصوصی مواخات قائم کی۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھائی بنایا زید بن حارثہ کا، اور حضرت جعفر طیار کو بھائی بنایا معاذ بن جبل کا، اور حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ کو بھائی بنایا خارجہ بن زید کا، اور حضرت عمر بن خطاب کو بھائی بنایا اتبان بن مالک کا، اور حضرت عثمان بن عفان کو بھائی بنایا ثابت بن منذر کا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا سعد بن ربیع کا، اور حضرت ابو عبیدہ جراح کا بھائی بنایا سعد بن معاذ کا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو بھائی بنایا کعب بن مالک کا، اور حضرت زبیر بن عوام کو بھائی بنایا سلمہ بن سلامہ کا، اور حضرت عمار یاسر کا بھائی بنایا حذیفہ یمانی کو، اور حضرت مقداد کا بھائی بنایا عبداللہ بن رواحہ کو، اور حضرت ابو ذر کا بھائی بنایا منذر بن عمر کو، اور حضرت سلمان فارسی کا بنایا بھائی ابو الدرداء کو، اور حاتب بن ابی بلتع کا بھائی ابراہیم بن ساعدہ کو، اور سعد بن ابی وقاص کا بھائی محمد بن مسلمہ کو، اور عمر بن ابی وقاص کا بھائی حبیب بن عدی کو، اور عثمان بن مظعون کا بھائی عباس بن عبادہ کو، اور بلال کا بھائی ابو روایہ کو، اور مصطح بن اساسہ کا بھائی زید بن مزید الحراری کو، اور اپنا بھائی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کو بنایا۔
تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں ایمان کے رشتے سے، لیکن یہاں خصوصی برادری قائم کی گئی، تو جس کو جس کا بھائی بنایا وہ اپنے بھائی کا ہر دم نگراں رہا۔ تو حضرت علی کو جب رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا تو ہر حال میں خلوت و جلوت، جس وقت بھی حضور نے کوئی بات کہی علی نے فوراً تعمیل کی۔ یہ نہیں کہا کہ شب ہجرت حضور نے کہا لیٹ جاؤ تو یہ نہیں کہا کہ میری جان فالتو ہے، میں تو ابھی نوجوان ہوں، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ لیٹ جائیں، مجھے جوانی کی بہانے دیکھنا ہے، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ یہی کہ جب بھائی ہیں تو یہی کہا کہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور حضور نے فرمایا کہ ہاں، تو سجدہ خالق میں سر رکھ دیا کہ بار اللہ تیری عنایت کہ تو نے مجھ کو محمد کا فدیہ بنا دیا۔ بھائی بھائی کا خیال کر رہا، بھائی بھائی کا خیال کر رہا۔ تو اب جب مہاجرین اور انصار میں برادری قائم ہو گئی، اگر تاریخ اسلام آپ دیکھیں تو آپ کو ہر موڑ پر، ہر کوچے پر، ہر گلی پر رسول اکرم کا اسوہ حسنہ نظر آتا ہے۔ وہ چاہے پاکستان کی سیاست ہو یا ہندوستان کی سیاست، آپ جو مسئلہ حل کرنا چاہیں وہ رسول اکرم کے اندر نظر آئے گا، کوئی مسئلہ۔ اب آپ دیکھیے کہ برادریاں قائم ہو گئیں اور عام طور پر کہہ دیا کہ ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی۔ غزوہ مریسی میں ایک کنواں تھا، جہاں جو حضرت عمر کے ملازم تھے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے، وہاں پر دوسرا آدمی انصاریوں میں سے تھا جس کا نام سنان تھا۔ آپس میں تو میں ہوئی اور بعد میں جہاں نے ایک لات ان کے لگائی۔ مدینے والے لات کو مارنے کو بہت برا سمجھتے تھے، تو سنان نے آواز دی یا للانصار، اور جہاں نے آواز دی یا للمہاجرین۔ ادھر سے مہاجرین تلوار لے کر نکلے، ادھر سے انصار تلوار لے کر نکلے، حضور خیمے سے نکلے۔ ما بالکم لے دعوت ہذہ الجاہلیہ، تمہیں کیا حق ہے کہ جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہو؟ یہ کس نے کہا تم سے کہ تم انصار کا نعرہ لگاؤ، تم مہاجر کا نعرہ لگاؤ؟ مہاجر انصار تعارف کے لیے ہیں، تعریف کے لیے نہیں ہیں۔ تعارف کرا سکتے ہو مگر اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے، بنیاد تمہاری اسلام ہے۔ تو ہم اسی نظریے کے حامی ہیں کہ حضرت رسول اکرم کے اسوے میں ہر قسم کا پہلو نظر آتا ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ جو عصبیت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو حضور کے اسوہ حسنہ پر چلیں، اگر مدعی اسلام ہیں تو ہم سب کچھ صحیح کہیں کے صحیح، لیکن جب ایک جگہ آ گئے ہیں تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے تھوڑا سا، اور مجھے اجازت دیجئے کہ کھل کر کہوں کہ پنجابی میری جان ہے، پٹھان میری اٹھان ہے، بلوچ میری سوچ ہے، سندھی میرا ایمان ہے۔ ہم سب کے اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد سب کے نیازمند ہیں اور سب کے لیے متواضع ہیں، سب کے بھائی ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو جو کربلا ہے اس میں تو آپ کو وہ چیز نظر آئے گی جو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ امام حسین نے اس شخص سے جو غلام تھا اور کالا تھا
اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو عباس کے ساتھ نہیں کیا، علی اکبر کے ساتھ نہیں کیا۔ وہ کوئی مدنی نہیں تھا، وہ کوئی مکی نہیں تھا، قریشی نہیں تھا، ایک غلام تھا جس کا نام جون تھا۔ اور جب آیا ہے امام سے رضا لینے کے لیے کہ مولا اجازت دیجئے جنگ کی، تو آپ نے فرمایا جون ہمارے حالات اب خراب ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں پانی اور کھانا بھی نہیں، لہذا تمہاری غلامی ختم، تم چلے جاؤ۔ تو مولا کی یہ بات سن کر جون نے کہا میں سمجھ گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کالا خون آپ کے خون میں شریک نہ ہو، یہ بدبودار جسم آپ کے ساتھ زمین میں دفن نہ ہو، تو قسم بخدا میں اپنا خون آپ کے خون میں ملا کے رہوں گا اور اپنے جسم کی بدبو مٹا کے رہوں گا۔ تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ جب جون نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو حضور گھوڑے پر چل کے امام حسین پہنچے تو دیکھا کہ جون کا آخری وقت ہے، نیچے اترے اور جون کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور اپنے رخسارے کو جون کے رخسارے پر رکھا اور کہا بار الہ طیب رویہ، بار الہ اس کی خوشبو کو بلند کر دے، بار الہ بیض وجہ اس کے چہرے کو سفید کر دے۔ تو جون کی لاش اس طرح پہچانی جاتی تھی کہ خوشبو کہاں ہے۔ تو ہمارا امام تو ان چیزوں سے بہت بلند تھا کہ وہ غلام ہے یا افریقن ہے یا حبشی ہے، بس کلمہ گو ہے تو اس کا لاجا اکبر کے ساتھ دفن ہے، عباس کے ساتھ دفن ہے، سارے شہداء میں اس کا نام ہے، اور امام زمانہ اس پر سلام کرتے ہیں یا سلام جون۔ ہاں ہم شام غریبہ میں آ چکے ہیں، چاند بھی مدھم مدھم نکل رہا ہے، کہیں ان سروں پر نظر نہ پڑ جائے جن کی سروں کو کبھی آفتاب نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سیدانیاں بال بکھرائے بیٹھی ہوئی ہیں، مگر ایک شہزادی ہے جو کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شریکۃ الحسین زینب کبریٰ، امام حسین کی شریکہ ہیں۔ اکبر مریں لاشا لائیں ماتم زینب کریں، عباس مریں علم آئے ماتم زینب کریں، اون محمد کی لاشیں آئیں بین زینب کریں۔ بھائی بھوکا ہے تو حسین بھی بھوکی ہے، بھائی پانی نہیں پی رہا ہے تو زینب بھی پانی نہیں پی رہی ہے، ہر چیز میں حسین کی شریک ہے، لیکن حسین زینب کے حال میں شریک نہیں۔ وہ اکیلی تنہا کہاں کہاں جا رہی ہے میں کیا بتاؤں۔ ایک خیمے میں پہنچی جس میں امام سجاد لیٹے ہوئے تھے، اور حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت بار بار خیمے میں گھستی ہے اور باہر نکل آتی ہے، گھستی ہے اور باہر نکل آتی ہے۔ میں نے پوچھا اے خاتون آپ کا اس میں کیا ہے؟ کہا میرے بھیا کی امانت اس میں اس کو لینے آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں پر جوان کو لیے ہوئے چلی آ رہے۔ اے حسین تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، اکبر کا لاشا تم سے نہ اٹھ سکا، اور زینب 24 سال کے جوان کو اپنی باہوں میں لا رہی۔ اس کے بعد دوستوں زینب کی التفات جناب زین العابدین پر تھی، اس لیے جناب سکینہ کی خبر گیری کا وقت نہیں رہا کہ خیموں میں آگ کب لگی اور سکینہ کب نکل گئی۔ حمید بن مسلم راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خیمے سے
ایک 5 سال کی لڑکی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور کانوں سے تازہ خون بہ رہا تھا، دوڑتی بھی آئی اور کہتی جاتی تھی یا چچا عباس مدد کیجئے، چچا عباس مدد کیجئے، چچا عباس مدد کیجئے۔ حمید کہتا میں نے یہ حال دیکھا تو میں پیچھے دوڑا کہیں لڑکی چل نہ جائے۔ جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آگ بہت بڑھ رہی ہے، تو میں نے چاہا کہ آگ بجھاؤں، تو اس نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، اے شیخ میرے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ زہرا کی پوتی ہوں، میں سیدہ زہرا کی پوتی ہوں، میں سیدہ زہرا کی پوتی ہوں۔ ہاں دوستو، آخری دو جملے۔ حمید کہتا کہ میں نے ایک سرخ چادر عورت دیکھی تو امام سے مدینے میں پوچھا گیا مولا وہ سرخ چادر عورت پہننے والی عورت کون تھی؟ کہا وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ تھی۔ کہا مولا ان کو سرخ چادر پہننے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا اے شخص تو نے میرا کلیجہ کاٹ دیا، چادر تو سفید تھی، جب بھیاری اکبر کے لاجے بگری تو جوان خون کی دھاروں سے ساری چادر رنگین ہو گئی۔
کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو آنکھوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی طویل رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی
جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ سلام تم پر رسولوں بطول کے پیارو سلام مہر شہادت کے گرد سیارو سلام محسن اسلام خستتاً لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام